اللہ حضرت حضور پیر سیال لجپال حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی رضی اللہ تعالی عنہ کی آخری نماز اور وصال باکمال۔ یہ واقعہ قاری غلام محمد سیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب انوار قمریہ حصہ 2 میں تحریر فرمایا ہے کہ حضور شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ 25 رجب المرجب 1394 ہجری بعد از نماز ظہر ختم خواجگان پڑھا کر مسجد میں ہی بیٹھے تھے کہ ایک طالب علم حافظ نذیر احمد ترکھان کو فرمایا کہ میری کمر میں درد ہے، تھوڑا تھوڑا دباؤ۔ اسی حالت میں آپ نے بندہ کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ اس طرح تو نماز میں بھی دوسرے آدمی سے مرض اور تکلیف میں استفادہ کرنا جائز ہوگا۔ اس کی سند بھی ہے کہ پیر سیال اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وصال کا واقعہ جو مولوی محمد امین ٹکوچی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا تھا کہ پیر سیال آخری وقت وصال کے قریب تھے تو فجر کی نماز بہت سویرے ادا فرمائی۔ نماز سے پہلے استفسار فرماتے رہے کہ آیا وقت ہوا یا نہیں۔ آپ کے درویش باہر آ کر آسمان کی طرف دیکھتے تو کبوتر سے چھوٹے چھوٹے قد والے پرندے نظر آتے جو بے شمار تعداد میں ہوتے، یہاں تک کہ آسمان نظر نہ آتا، وقت کا پتہ معلوم نہ ہوتا۔ اندر حاضر ہو کر عرض کرتے وقت معلوم نہیں ہوا۔ بالآخر وہ تمام پرندے اوپر اڑتے اڑتے غائب ہو گئے۔ آسمان کی افق نظر آنے لگی۔ صبح صادق کی علامت معلوم ہوئی تو عرض کی کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ آپ نے فجر کی نماز اس طرح ادا فرمائی۔ آپ بیٹھ کر نماز کی نیت میں مشغول ہوئے اور مولوی معصم الدین صاحب مرولوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی کمر مبارک کو دونوں ہاتھوں سے تھامے ہوئے آہستہ آہستہ دبا رہے تھے۔ مولوی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں اتنا قریب بیٹھا تھا کہ آپ کی قرأت سنی۔ آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ فلق اور دوسری رکعت میں سورۃ ناس پڑھی اور کمر کو تھامنے والی نعمت مولوی معصم الدین صاحب مرولوی کو نصیب ہوئی۔ حالانکہ اس وقت جلال پور والے شاہ صاحب اور گولڑے والے شاہ صاحب بھی موجود تھے۔ فرمایا یہ ہمارے لیے بہت بڑی سند ہے کیونکہ علماء کرام بھی موجود تھے اور خود پیر سیال اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی جو علوم و ظاہر و باطنی کے بے پایا بحر تھے۔ فرمایا یہ ہمارے لیے بہت بڑی سند ہے کیونکہ علماء کرام بھی موجود تھے اور خود پیر سیال اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی جو علوم ظاہری و باطنی کے بے پایا بحر تھے۔ نماز ادا کر لینے کے بعد آپ نے چارپائی پر آنے کا اشارہ فرمایا تو آپ کو چارپائی پر لایا گیا۔ ہاتھ میں تسبیح مبارک لے کر ذکر فرماتے رہے۔ بالآخر فرمایا کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھو۔ تمام نے اپنے اپنے خیالات کے ماتحت گزارش کی۔ مولوی صاحب فرماتے ہیں میں نے بھی عرض کی کہ غریب نواز مجھے ذوق و شوق اور اطمینان قلبی نصیب ہو۔ بعد ازاں آپ نے تسبیح سرانے کی طرف رکھ کر فرمایا اب مجھے کچھ نہ کہنا، اور اللہ کا پاس انفاس شروع کر دیا۔
اسی پاس انفاس کی حالت میں جب ہو کا لفظ ہوا تو روح مبارک جسم انصری سے عالم بالا کی طرف پرواز کر گئی۔ مولوی صاحب نے بتایا کہ ہو کے لفظ سے ہمیں معلوم ہوتا تھا اور آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ اوپر عالم بالا میں روح مقدس اعلیٰ حیثیت میں پرواز کر رہی ہے، اور عالم بالا عالم ارواح وطن اصلی میں محبوب حقیقی سے ملاتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون۔